میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں محو عبادت ہے کہ جبرائیل امین قرآن کریم کی پہلی آیات لے کر نازل ہوئے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ جس دن قرآن پاک کا نزول شروع ہوا، اس دن سے لے کر وصال تک جو 23 سالہ زندگی حضور نے بسر کی، یہ 23 سالہ زندگی قرآن مجید کو لوگوں تک پہنچانے اور قرآن کے مطابق معاشرے کو ڈھالنے میں حضور نے گزاری۔ حضور کی سیرت میں یہ جو 23 سالہ عرصہ ہے، اعلان نبوت سے لے کر وصال مبارک تک، یہ جو 23 سالہ عرصہ ہے، یہ قرآن پاک کو لوگوں تک پہنچانے اور قرآن مجید کے احکامات کے مطابق معاشرے کو ڈھالنے میں، قرآن کریم کے حکم کو نافذ کرنے میں حضور نے گزارا۔ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی عظمتیں صحابہ کے دلوں میں نقش کر دی، اس کی محبت صحابہ کے دلوں پر نقش کر دی۔ اس لیے قرآن مجید فرقان حمید کی جو اہمیت ہے، آج ایک مسلمان کو اس کا ادراک ہونا چاہیے۔ ہم مجرمانہ غفلت کا شکار ہے، ہم قرآن کا حق ادا نہیں کر رہے، جو وقت قرآن کو دینا چاہیے وہ ہم نہیں دے رہے۔ دور حاضر میں زندگی نے ہمیں کچھ ایسا طرز عمل اختیار کرنے پر مجبور کر دیا ہے کہ ہم قرآن کے حسن سے اپنی روحوں کو روشن کرنے سے عاری ہو چکے ہیں۔ ہمیں وقت نہیں ملتا۔ میری عادت ہاتھ کھڑے کروانے کی نہیں ہے، لیکن صرف دلوں پر دستک دینا چاہتا ہوں کہ رمضان شریف سے آج تک کتنی دفعہ آپ نے قرآن کھول کر پڑھا؟ چند لوگ ہی ہوں گے جو باقاعدگی سے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ 19واں پارہ پہلا رکوع، قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکایت کریں گے ان لوگوں کی جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا وان هذا القرآن مہجورا۔ اللہ کے رسول عرض کریں گے کہ اے میرے رب، یہ میری وہ قوم ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، مہجورا پسے پشت ڈال دیا تھا، قرآن کو آگے نہیں رکھا تھا بلکہ قرآن کو پیچھے رکھ دیا تھا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ قرآن آگے ہو اور ہم پیچھے پیچھے چلیں، قرآن جدھر جدھر چلائے ہم ادھر ادھر چلیں، لیکن کچھ لوگوں نے قرآن کو پسے پشت ڈال دیا۔ تو قرآن ہمیں بتا رہا ہے 19واں پارہ پہلا رکوع کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسے لوگوں کی شکایت کریں گے۔ یقیناً ہم نے قرآن مجید کی قدر نہیں کی، قرآن پاک کی اہمیت نہیں سمجھی۔ ہمیں اپنا طرز عمل دیکھ کر خود ہی فیصلہ کر لینا چاہیے کہ ہم قرآن پاک کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں۔